پارہ نمبر 9 سورت الاعراف آیت نمبر 143۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ولما اور جب جاء آیا موسیٰ علیہ السلام لمیقاتنا اپنے مقررہ وقت پر وکلمہ اور کلام کیا اس سے ربہ اس کے رب نے قال کہا ربی اے میرے رب ارینی دکھا مجھے انظر میں دیکھوں الیکا تیری طرف قال فرمایا لن ہرگز نہیں ترانی تم دیکھ سکو گے مجھے ولیکن اور لیکن انظر دیکھو الی الجبل طرف پہاڑ کے فإن پھر اگر استقر وہ قائم رہے مکانہ اپنی جگہ پر فسوف تو انقریب ترانی تم دیکھ لو گے مجھے فلما تو جب تجلی کی ربہ اس کے رب نے للجبل پہاڑ پر جعلہ اس نے کر دیا اسے دکن ریزہ ریزہ وخر اور گر پڑا موسیٰ علیہ السلام صعقا بے ہوش ہو کر فلما پھر جب افاق ہوش میں آیا قال اس نے کہا سبحانک پاک ہے تو تبتو توبہ کرتا ہوں میں الیکا تیری طرف وانا اور میں اول سب سے پہلا ہوں المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی تو عرض کیا اے میرے پروردگار اپنا دیدار مجھ کو کرا دیجیے
کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، وہ اگر اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ بس جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس کے پرخچے اڑا دیے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا، بے شک آپ کی ذات منزہ بابرکت، آپ کی ذات منزہ ہے، میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں۔ واہ سبحان اللہ، کس قدر خوبصورت منظر کشی کی ہے رب تعالی نے۔ اور یہ فطری تقاضا ہے کہ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ہمارا اس کو دیکھنے کا دل کرتا ہے، اور خاص طور پر جب ڈائریکٹ بات ہو رہی ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان سے براہ راست گفتگو فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا بھی شوق پیدا ہوا اور اپنے اس شوق کا اظہار فرما دیا۔ کیا کہا؟ ربی آرینی۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، ہرگز نہیں، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے بہت سارے گروہ بھٹک گئے، راہ راست سے دور ہو گئے۔ بہرحال صحیح اور قوی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت والے دن اہل ایمان اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور جنت میں بھی دیدار الہی سے انشاءاللہ مشرف ہوں گے۔ تمام اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے۔ دنیا میں کوئی انسانی آنکھ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے پر قادر ہی نہیں، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان آنکھوں میں اتنی قوت پیدا فرما دے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جلوے کو برداشت کر سکے۔ یعنی وہ پہاڑ بھی رب کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے۔ یہ بے ہوشی امام ابن کثیر کے بقول میدان حشر میں اس وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ فیصلے کرنے کے لیے نزول اجلال فرمائیں گے، اور جب ہوش میں آئیں گے تو میں ہوش میں آنے والوں میں سے سب سے پہلا شخص ہوں گا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا تھامے کھڑے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا انہیں کوہ طور کے بے ہوشی کے بدلے میں میدان محشر کی بے ہوشی سے مستثنا رکھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام عظمت و جلالت اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان کرتے ہوئے اپنی عاجزی کو ظاہر کرتے ہیں، میں تیرا عاجز بندہ ہوں، دنیا میں تیرے دیدار کا میں متحمل نہیں ہوں۔ کس طرح اللہ نے بات شروع کی، ملاقات کی بات تفصیلاً بتائی۔ جب وہ مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات دینی تھی، اس لیے پہاڑ پر بلا لیا اور اس کے رب نے اس پر اس سے کلام کیا تو التجا کی، اے میرے رب مجھے تجھے دیکھنا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، اللہ تعالیٰ کو تو کسی نے دیکھا بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت جب قبر میں رکھ دی جاتی ہے تو نیک آدمی کو قبر میں اٹھا کر بٹھا دیا جاتا ہے، اسے کوئی گھبراہٹ اور پریشانی نہیں ہوتی۔ اسے کہا جاتا ہے تو کس چیز میں تھا؟ وہ کہتا ہے اسلام میں۔ پوچھا جاتا ہے کہ آدمی کون ہے؟ وہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے ہاں سے واضح دلائل لے کر آئے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی۔ پھر اسے کہا جاتا ہے حل رأیت اللہ، کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہے گا، کہتا ہے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے، ہماری استاذہ ہمیں بتاتی ہیں کہ جب میں یہ حدیث پڑھ رہی تھی تو مجھے بہت ڈر لگ گیا کہ کیا مجھے صحیح جواب آئے گا؟ تو نیک شخص کہے گا سبحان اللہ، ما ينبغي لأحد
ان یری اللہ، کسی کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے، کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھ ہی نہیں سکتا، چاہے وہ اردو میں، پنجابی میں، عربی میں، جس طرح بھی جواب آنا چاہیے۔ جواب کیا ہے کہ کوئی اس قابل نہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ تو اگر کوئی خواب میں کہے کہ میں نے دیکھا ہے یا کچھ اور، تو یہ سب اس کے اپنے وہم و گمان ہوتے ہیں، خواب و خیال ہوتے ہیں، کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تب اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دریچہ کھولا جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ آگ کو توڑ پھوڑ رہی ہے، اسے کہا جاتا ہے دیکھ اللہ تعالیٰ نے تجھے کس چیز سے بچا لیا۔ صحیح علم کی قدر کرنا جو خالص دو چشموں سے آتا ہے۔ کون سے دو چشمے؟ قرآن و حدیث، سنت، لوگوں کی باتیں اور فلسفے نہیں۔ پھر اس کی طرف جنت میں ایک دریچہ کھولا جاتا ہے، ایک ونڈو کھولی جاتی ہے، اور وہ اس کی آب و تاب اور نعمتیں دیکھتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اور اسے کہا جاتا ہے یقین تو یقین پر تھا، اس پر تیری وفات ہوئی اور اسی پر تو اٹھایا جائے گا۔ تو ہمیں بھی آخرت کے بارے میں، قبر کے سوالوں اور جوابوں کے بارے میں پورا یقین ہونا چاہیے۔ اور یقین کس وقت آتا ہے؟ علم سے آتا ہے۔ سنی سنائی باتوں سے یقین نہیں آتا کہ ہاں وہ یہ کہہ رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے، کسی سے یہ سنا، کسی سے وہ سنا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ سب کچھ چھوڑو، دین کی باتیں، اصل کو پکڑو۔ کہیں کسی مجلس میں جانے کی ضرورت نہیں، اللہ کی کتاب قرآن اٹھا لیں اور پڑھیں، سوچ سمجھ کر پڑھیں۔ جہاں بھی جائیں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے ہمیں کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا سکھایا جا رہا ہے، سورس آف نالج کیا ہے، کہاں سے دلیل لا کر دیتا ہے، اپنے دل کی، اپنی من گھڑت خواہشات کی، یا اپنے ہی خیالات کی، یا پھر قرآن و سنت سے دلائل لاتا ہے۔ تو جو بھی شخص قرآن و سنت سے دلائل لائے، صحیح بتائے، اس کا مطلب نکالے، اس کی بات ماننی ہوگی۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ حدیث کی وضاحت کس طرح سے ہو رہی ہے، قرآن کے الفاظ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، کس طرح سے تعبیر کی جا رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ نہیں دکھایا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو پردے کے پیچھے سے بات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ یہ ایک انعام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو قیامت کے دن دے گا کہ انہیں اپنا آپ دکھائے گا، اپنا دیدار کروائے گا۔ فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ تو انہوں نے پہاڑ کی طرف دیکھا، اچھا چلو دیکھ لیتا ہوں۔ چنانچہ جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے، جب ہوش آیا تو بولے پاک ہے تیری ذات، سبحانک تبت الیک وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والا میں ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو تجلی ظاہر فرمائی تھی نبی یعنی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر، اور پہاڑ زمین میں دھنس گیا، وہ چھوٹی انگلی کے برابر بھی نہیں تھی، معمولی سی تجلی تھی۔ اے اللہ تو نے ہمیں بنایا، تو نے ہمیں آنکھیں دی، آنکھوں میں نور بخشا، بصیرت کی آنکھ بھی جگائی۔ قیامت کے دن ہمیں اپنا دیدار ضرور کروانا اور رحمت کی شکل میں کروانا، آمین۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال
سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.